السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر فوجی کی جان از قلم ذروہ شے، قسط نمبر 25۔ عائشہ کی آنکھ کے بند سے آنسو کا قطرہ نکلا اور ہاتھ پر بہہ گیا۔ اس نے جلدی سے قطرہ صاف کرنا چاہا مگر اسے کچھ چپچپاہٹ سی کاغذ پر محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ کو سونگھا تو اس میں سے لیموں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ فوراً موم بتی لے آئی، ہاتھ کو اس کے پاس کیا تو کچھ پوشیدہ الفاظ واضح ہوئے۔ میری عشق زادی کے لیے، نہ وہ لمحے، نہ وہ قربتیں، نہ وہ ہنسنا، نہ وہ گانا، نہ میں تیرا نہ تو میری، نہ وہ سونا نہ وہ جاگنا، نہ وہ کھیلنا نہ وہ کھلکھلانا، نہ وہ لڑنا نہ وہ بچنا۔ ان آنکھوں کا ایک نشہ اتر نہ جائے، کہیں تم سے اتنا دور نہ ہو جاؤں۔ شام محبت کا زوال شروع ہے مگر ایک خوبصورت احساس چھوڑے جا رہا ہوں۔ کبھی خدا سے گلہ نہ کرنا کہ میں کیوں نہ تمہارے پاس ہوں۔ تم ان دعاؤں کا صلہ ہو جو میں نے خلوت میں مانگی تھی، مگر یہ شہادت ان دعاؤں کا صلہ ہے جو میں نے کثرت سے مانگی تھی۔ شام محبت کو زوال نہیں ملتا، کسی نہ کسی کے دل میں زندہ ہی رہوں گا، شاید تم بن کر یا میں بن کر۔ کبھی نہ بھولنا کہ میں تم سے ایک عہد نبھا کر گیا، اگر چند دوسرے عہد ٹوٹ بھی گئے تو مجھے معاف کر دینا۔ بس میری رہنا، بس میری رہنا، تمہارا عشق زادہ فوجی۔ یہ سب پڑھ کر اس میں جینے کی ایک نئی امنگ جاگی جو نہ جانے کب سے مرنے کو تھی۔ آخری دموں پر اس نے اس امنگ کو بچا لیا۔ مما، مما، وہ کب سے ضبط کر رہی تھی مگر اب چیخ اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لیٹی رفعت بیگم فوراً اٹھی اور اسے لے کر ہاسپٹل آ گئیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ عائشہ، میرے بچے، حوصلہ کرو، حوصلہ کرو۔ رفعت بیگم اس کا پسینے سے شرابور چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ تیز چلیے نا، انہوں نے اب ڈرائیور کو چھڑکا تھا۔ شیخ فیملی بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ مبارک ہو، جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ نرس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پکڑے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے شیخ فیملی کو کہا، لڑکی باپ کی آنکھیں لائی تھی تو بیٹا ماں کی۔ اور عائشہ کیسی ہے؟ صالحہ بیگم نے نرس سے پوچھا۔ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے، صبح تک ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ شکریہ، دانیال صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ نرس سے کہا۔ سب لوگ عائشہ کے گرد موجود تھے۔ وہ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ صالحہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر ان پہ گرایا ہوا تھا۔ دونوں ہی بہت پیارے ہیں، بشر بولا۔ بشر نے عائشہ کی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور بیٹے کو رفعت بیگم نے۔ تو ان کا کیا نام رکھے؟ ارحم نے پوچھا۔ میراق اور انابیہ، عائشہ بولی۔ ایک منظر آنکھوں میں گھوما۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تو مزہ آ جائے گا۔ بیٹے کا نام میراق اور بیٹی کا نام ہم انابیہ رکھیں گے۔ احسن کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے نام ہیں، دانیال صاحب نے انابیہ کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ مما، عائشہ نے رفعت بیگم سے کہا تو رفعت بیگم اس کا اشارہ سمجھتی ہوئی میراق کو عائشہ کے ہاتھوں میں تھما گئی۔ اس نے سوئے ہوئے میراق کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سارا اور مومنہ بھابھی نہیں آئی مما؟ اس نے صالحہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ گھر پہ ہی ہیں، جلدی سے اٹھو پھر ان سے ملنے چلتے ہیں، انہوں نے عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ عائشہ رانا مینشن کی جگہ شیخ ولا آ گئی تھی۔ اب وہ اپنے بچوں میں گھل گئی تھی۔ اسے اب دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف احسن کے کہے کو پورا کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر بھی ہمارے بیبی کو دھیان سے رکھو گی، ہے نا؟ ہاں احسن، میں دھیان رکھوں گی۔ ہم دونوں کے بچوں کا ایک عہد دل میں ہو چکا تھا مگر ابھی بھی ایک کسک سی دل میں باقی تھی کہ اگر وہ کچھ اور دیر رک جاتا تو۔ اس کا اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب اس کی دنیا میں صرف 3 لوگ ہی تھے، انابیہ، میراق اور رفعت بیگم۔ وہ خوش تھی اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں مگر اس کی ان خوشیوں کو آگ لگانے والے بھی پہنچ چکے تھے۔ مما دیکھیے، میراق چل رہا ہے، عائشہ نے لاؤنج میں بیٹھ کر رفعت بیگم کو آواز دی۔ رفعت بیگم اس کی پکار پر بھاگی بھاگی آئی۔ ماشاءاللہ، اللہ میرے پوتے کو بری نظر سے بچائے۔ آمین۔
بی بی جی وہ باہر چھوٹے صاحب کا کوئی دوست آیا ہے، چوکیدار نے آ کر رفت بیگم سے کہا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں جی، وہ کہہ رہا ہے چھوٹے صاحب کا دوست ہے، آپ سے اور چھوٹی بی بی سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اسے گیسٹ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی جی۔ کون ہو سکتا ہے ماما؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹے، میراق کے پاس رہو، میں دیکھ کر آتی ہوں، رفت بیگم نے اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا۔ میلا بیبی ابھی ابھی چلا تھا، ماما کا بیٹا ابھی ابھی چلا تھا۔ عائشہ واپس میراق میں مشغول ہو چکی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، چھوٹی بی بی جی، وہ آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں، فیروزہ نے ہانپتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے میراق کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں جی، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ عائشہ گیسٹ روم میں گئی تو آگے منان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم منان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹھے نا۔ منان واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور عائشہ رفت بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنٹی مجھے بہت افسوس ہوا، احسن کی شہادت کی خبر مجھے چند ماہ پہلے ہی ملی۔ اصل میں افغانستان چلا گیا تھا، 2 ماہ پہلے ہی واپسی ہوئی ہے، منان نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہوگی، مجھے تو بہت فخر ہے کہ احسن میرا بیٹا تھا، رفت بیگم نے ایک مان سے کہا تھا۔ ہم لوگ اپنی فیملیز کو فخر کے علاوہ دے ہی کیا پاتے ہیں؟ یہ احسن کا بیٹا ہے؟ منان نے میراق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، عائشہ نے لفظی جواب دینا مناسب سمجھا۔ کیا میں؟ منان نے جھجکتے ہوئے عائشہ سے سوال کیا۔ جی آف کورس۔ عائشہ نے میراق منان کو پکڑا دیا۔ بہت کیوٹ ہے، منان نے تعریف کی۔ اپنے بابا پہ گیا ہے؟ عائشہ نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ چلے پھر آنٹی میں چلتا ہوں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، منان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عائشہ میراق کو پکڑے منان کو باہر تک چھوڑنے آئی۔ وہ تینوں جب باہر آئے تو بشر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے تینوں کو اکٹھے دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک خیال جنم لیا۔ السلام علیکم بشر، منان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے منان؟ بشر نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے؟ وہ اصل میں احسن کی نیوز سنی تھی تو چلا آیا۔ او اچھا، تم احسن کو کیسے جانتے ہو؟ وہ ایکچولی میرا کولیگ تھا۔ اچھا چلو پھر آؤ کسی دن میرے گھر، مجھے بھی خدمت کا موقع دو، منان بولا۔ جلد آؤں گا۔ اور دونوں نے مصافحہ کیا اور منان باہر نکل گیا، جبکہ بشر عائشہ کی طرف بڑھ گیا۔ بشر کی منان کے ساتھ ہیلو ہائے عائشہ ہی کی وجہ سے تھی، کیونکہ منان اور عائشہ کلاس فیلوز تھے اور بشر یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ کیا حال ہے میراق کا؟ بشر نے میراق کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی کی جان، میری بھانجی کی طرح نظر نہیں آ رہی۔ وہ سو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہے، عائشہ نے راہداری سے گزرتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا نکالوں آپ کے لیے؟ ارے نہیں نہیں، میں تو گزر رہا تھا تو سوچا کہ ملتا چلوں۔ چلیے یہ تو بہت صحیح کیا۔ سارا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور آلیان تو میں بہت مس کر رہا تھا، آؤ نا کسی دن۔ ارے بشر آیا ہے، رفت بیگم نے تشت کو دیکھ کر کہا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ بشر نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بشر کے سر پر پیار دیا تھا۔ تو آنٹی آپ ریٹائرمنٹ کب لے رہی ہیں؟ بشر نے کسی خیال کے تحت ان سے کہا۔ ارے بیٹا، ریٹائر تو اب جلد ہی ہو رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں۔ رفت بیگم نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر بشر گھر کی طرف ہو لیا۔ راستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی۔ گھر آ کر وہ مضطرب رہا تو سارا سے رہا نہ گیا۔ وہ پوچھ بیٹھی، کیا ہوا ہے بشر؟ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں تو، بشر نے 2 ٹوک جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھے بتائیے، کوئی آفس میں مسئلہ ہے؟ اس نے بشر کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آفس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ عائشہ کی طرف گئے تھے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے بتائیے نا۔ یار سارا، عائشہ بہت چھوٹی ایج میں بیوہ نہیں ہو گئی۔ بشر، اللہ نے کوئی مصلحت دیکھی ہوگی۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا ابھی اس کی ایج ہی کیا ہے، صرف 26 کی ہی ہے، کیوں نہ ہم اس کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں؟ آپ کا دماغ تو سیٹ ہے۔
اس نے یہ بات سنی بھی تو اس نے پورے گھر کو آگ لگا دینی ہے، اس کے غصے کا آپ کو پتہ بھی ہے نا بشر؟ سارا نے سنجیدہ لہجے میں ایک حقیقت آشکار کی تھی۔ مگر سارا، اگر وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کرے گی تو ہم بڑوں کو ہی اس کو سمجھانا پڑے گا نا۔ بشر نے بھی ایک درست بات کی تھی۔ بشر، لیکن وہ نہیں مانے گی، اسے ماننا ہوگا۔ میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ مگر پھر کس سے کرے گی وہ شادی؟ یہ بھی سوچ لیں گے۔ وقار بھائی سے اس کے متعلق بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سارا نے بھی اب ایک رائے دی تھی۔ ہاں، اور وقار سے بہتر آپشن ہو بھی کہہ سکتا ہے۔ بشر نے خوشی سے سارا کے انتخاب کو داد دی تھی۔ بابا، مگر یہ سب کچھ صحیح ہے، جائز ہے اسلام میں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن لاوارث ہو جائے؟ میں انابیہ اور مراق کو یتیمی کی زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا۔ بشر نے دانیال صاحب کو قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس بات کے قائل نہیں تھے۔ بشر بیٹا، تم اپنی جگہ درست ہو، مگر عائشہ مانے گی کیا؟ نہیں نا، تم خود سوچو۔ دانیال صاحب نے بشر کی عقل پر ماتم کرنا چاہا۔ پر بابا جانی، بشر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور ہم بھی بشر کا ساتھ دینے میدان میں اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہوگی تو مجھے کوئی دقت نہیں۔ کل بھی اسی کی زندگی اور اسی کا فیصلہ تھا، اور آج بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں اور اپنے کمرے میں چل دیے۔ احسن کو گزرے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ سب کچھ معمول پر آ رہا تھا۔ عائشہ زندگی سے سمجھوتا کر چکی تھی، کیونکہ آج بھی اس کے کانوں میں احسن کی نم آواز گونجتی تھی، یہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وقار، کیا حال ہے؟ بشر نے فون پر وقار سے بات کرنی مناسب سمجھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وقار نے شکوہ کیا۔ بس تجھے پتہ ہی ہے کیا کیا ہو گیا ہے ان 2 سالوں میں۔ بشر، مجھے آج بھی بہت یاد آتا ہے احسن۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی وہ گاڑی سے نکلے گا اور میرے گلے لگ جائے گا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، چند لمحوں میں ٹوٹ گیا اور میں بس تماشائی بنا رہ گیا۔ وقار بولا، تو ملتے ہیں کہیں، کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب مرضی آ جا۔ چل ایسا کرتے ہیں، میں کل کراچی جا رہا ہوں، پہلے ادھر آ جاتا ہوں، پھر کراچی کی فلائٹ پکڑ لوں گا۔ صحیح ہے، کل تو مشکل ہی ہے، ایسا کرتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہی ہوگا۔ چل ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ بشر نے فون بند کر دیا۔ چائے؟ سارا نے بشر کو چائے کا کپ پیش کیا۔ تھینک یو، بشر نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ خیر ہے، بڑے خوش لگ رہے ہیں، کس کا فون تھا؟ سارا نے اپنا کپ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، خوش تو میں بہت ہوں، وقار کا فون تھا، اب شاید خوشیاں لوٹ آئیں، بشر نے ایک سحر میں کہا تھا۔ خوشیاں جلد آئیں گی، آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیے، سارا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ کسی نے بھی ان ارادوں کی خبر عائشہ کو نہ ہونے دی، اور یہ سب کچھ بشر ہی کی فرمودات تھی۔ السلام علیکم، کیسا ہے تو؟ بشر نے وقار سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو سنا کیسا ہے؟ بھابھی ٹھیک ہے؟ گھر پہ سب خیریت سے ہے؟ وقار نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، حالانکہ طبیعت اب کیسی ہے؟ بشر نے اس کے سامنے والی کرسی پہ براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، امی بھی بالکل ٹھیک ہیں، بس اب اکیلی ہو گئی ہیں، وقار نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ بشر نے اسی بات کو غنیمت جانا۔ 2 کافی پلیز، آرڈر دے کر وہ وقار کی طرف متوجہ ہوا اور تمہید باندھی۔ وقار، تو شادی کر لے، حالانکہ بھی تنہائی ختم ہو جائے گی، بشر نے ایک مخلص دوست کی طرح مشورہ دیا۔ لڑکیاں درختوں پہ نہیں لگتی، اور ویسے بھی ایک دفعہ ٹھوکر کھا چکا ہوں، بہت مشکل سے سنبھلا ہوں، دوسری دفعہ منہ کے بل گرنا نہیں چاہتا، وقار نے کافی کا مگ لیتے ہوئے کہا۔ بشر پھر سے بولا، تو عائشہ سے شادی کر لے۔ وقار نے کافی کا ایک سپ ہی لیا تھا اور بشر کی بات پر فوارے کی طرح منہ سے اگل دیا۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس نے نیپکن سے اپنے کپڑے صاف کرتے ہوئے کہا۔ بشر بولا، یار میں اپنی بہن کو یوں اجڑے حال میں نہیں دیکھ سکتا، میری بھی وہ بہن ہی ہے، اور بہن سے بڑھ کر وہ میرے دوست کی بیوہ ہے، ہمارے ہاں شہید کی بیوہ کو سوائے عزت کے دوسری نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا۔ وقار فوراً ہی تل ملا اٹھا تھا، مگر میں کیا کروں؟
میں اپنی بہن کے بچوں کو یوں یتیمی کی زندگی نہیں دینا چاہتا۔ بشر نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ دیکھ، تو اللہ سے نا امید نہ ہو، عائشہ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ تو مایوس نہ ہو، مگر مجھ سے امید نہ رکھ، وقار نے دوستانہ لہجے میں سے سمجھانا چاہا۔ بشر اس کی بات سمجھ گیا اور بولا، احسن میرا بھی دوست تھا، جگری یار تھا، مگر عائشہ میرا جگر ہے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز بہن کو جب دیکھتا ہوں تو ایک ملال سا دل میں اٹھتا ہے۔ میں نے اس کی زندگی اجاڑ دی۔ میں نے کیوں احسن کی بات مان لی؟ میں نے کیوں اس کا ہاتھ احسن کے ہاتھ میں دے دیا؟ وہ کافی رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم مل کر اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ پہ توکل رکھ۔ وقار نے معاملہ سنبھالا، پھر اس سے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کی اور اپنی فلائٹ کے لیے نکل گیا۔ بشر، کیا کہا وقار بھائی نے؟ سارا نے کمرے میں آ کر بشر سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ بس اس سے شادی نہیں کرے گا، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ کیوں؟ سارا نے اسے پریشان دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے مطابق وہ اس کی بہن ہے، وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بشر اپنی آستین فولڈ کرتا ہوا بولا۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، سارا نے اسے تسلی دی تھی۔ بشر نے اس کی طرف دیکھ کر پلکیں میچی تھیں۔ سارا اس وقت بشر کو سوائے تسلی کے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بھی عائشہ کو دوبارہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو پہلے ہی اپنی خوشیوں کی بہت بڑی قیمت ادا کر چکی تھی، اب مزید اس میں سکت نہیں تھی کچھ کھونے کی۔ آج اسے بہت شدت سے احسن یاد آ رہا، نہ جانے کیوں۔ یہ بھی کہیں کوئی اندیشہ تو نہ تھا کچھ کھو دینے کا؟ جب یاد نے زیادہ شدت پکڑی تو وہ ملازمہ کو لے کر قبرستان آ گئی۔ رفت بیگم اس وقت اپنے کلینک میں تھی۔ میراغ اور انابیہ اس نے گاڑی میں ملازمہ کے ساتھ بٹھایا اور خود اکیلی ہی قبرستان کی طرف ہو لی۔ اس نے قبر پر پھول بچھائے اور قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ احسن نہ جانے کیوں آج آپ بہت یاد آ رہے ہیں، تو سوچا کہ میں ادھر ہی آ جاؤں۔ یاد ہے آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کی قبر پر آ جایا کروں جب آپ کی یاد زیادہ آیا کرے۔ احسن، کیوں گئے اتنی جلدی آپ کو پتہ ہے نا، کل انابیہ ہماری بیٹی پہلی دفعہ بولی تھی، پورے 1 سال اور 3 ماہ ہو گئے ہیں دونوں۔ پتہ ہے انابیہ کیا بولی؟ بابا۔ احسن، اب تو وہ دونوں بچے ہی ہیں، جب وہ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ کہاں ہیں ان کے بابا؟ میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ ایک سحر میں بول رہی تھی، پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ادھر کوئی جواب نہیں ملنا، پھر بھی ہمیشہ کی طرح اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ناکام لوٹنے والی تھی، چادر آنسوؤں سے بھگو کر، لیکن یہاں آ کر اسے سکون بہت ملتا تھا۔ اسے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جب تک وہ قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، احسن اسے کندھے دیا ہوا ہے، مگر تحیل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہیلو بشر، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، منان کی آواز فون پر ابھری۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، کہاں ملنا ہے؟ بشر نے جواب دیا۔ کل ریسٹورنٹ پہ آ جانا، منان نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، کہہ کر بشر نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی۔ بشر ساری رات یہی سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ مطلوبہ ریسٹورنٹ پہنچا۔ منان وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا، پھر وہ دونوں آمنے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا ضروری بات کرنی تھی منان؟ بشر نے بات شروع کی۔ وہ ایکچولی بشر، دیکھو میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ احسن کی ڈیتھ کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میری ماما اور میں نے ہمارے بابا کی شہادت کے بعد زندگی گزاری ہے، وہ زندگی عائشہ اور اس کے بچے کے حصے میں نہ آئے۔ بشر کو اب کچھ بات سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ منان پھر سے بولا، دیکھ تو مجھے غلط مت سمجھنا، میں بس عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آخری بات پہ نظریں جھکا لی اور بشر کے تھپڑ کا انتظار کرنے لگا۔ بشر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا اور اسے کھڑا کر کے گلے لگا لیا۔ منان کو ایک پل کے لیے یقین نہ آیا۔ بشر بولا، تم نے تو میری ساری ٹینشن ہی ختم کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر وہ لوگ بیٹھے اور کچھ دیر یوں ہی باتیں کیں، پھر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیا واقعی منان نے یہ کہا ہے؟ سارا نے بے یقینی سے بشر کو جھنجھوڑا۔ ہاں میری جان، منان نے خود مجھ سے یہ بات کی ہے۔ بشر نے اسے یقین دلانا چاہا، مگر وہ کیسے مانے گی؟ سارا بولی،
اس کا بھی پلان ہے میرے پاس، بشر بولا۔ کیسا پلان؟ اچھا چلو بتاتا ہوں، بشر نے سارا کو بتانا مناسب سمجھا۔ سارا اس کا منصوبہ سن کر بولی، کیا واقعی وہ مان جائے گی؟ اب باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا صحیح ہوگا، بشر نے کہا۔ ہاں اللہ خیر کرے۔ بشر نے سب کو اپنے پلان میں شریک کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس نے رفعت بیگم سے بھی بات کر لی تھی اس سب کے متعلق، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ اب بس پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ہیلو عائشہ، کیسی ہو؟ فون پہ سارا کی آواز ابھری۔ عائشہ جو ایک کان سے فون کو لگائے اور دونوں ہاتھوں سے انابیہ کو اٹھائے سلا رہی تھی، بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر مجھے آج کیسے یاد کر لیا؟ ایک تو تم ہر وقت اپنی شکایتی پیٹی نہ کھول لیا کرو۔ اچھا میری بات سنو، بڑی امپورٹنٹ قسم کی نیوز ہے۔ عائشہ نے انابیہ کو اس کے جھولے میں لٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ سارا بولی، کل گھر پہ دعوت ہے، تم لوگ بھی آ جاؤ، کافی دیر بعد گیدرنگ ہو جائے گی۔ نہیں یار، مجھ سے نہیں آیا جائے گا۔ کیوں یار، بابا تمہیں اتنا یاد کر رہے تھے، آ جاؤ نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ماما سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ لازمی آنا ہے، نہیں تو میں نے تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے آنا ہے۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، اور اس نے فون رکھ دیا۔ وہ مان گئی۔ فون رکھتے ہی بشر نے سارا سے دریافت کیا۔ ہاں مان گئی، مگر بشر مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ بشر اپنے موقف پہ قائم تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے اس کی بہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ماما، ایکچولی میں سارا نے فون کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج دعوت پہ ہم لوگ ادھر جائیں۔ رفعت بیگم بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم چلی جاؤ۔ نہیں نا ماما، آپ بھی چلیے ساتھ، عائشہ نے کہا۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، مجھ سے تو نہیں جایا جائے گا، تم بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ عائشہ بولی، ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں جاتے، ہم بھی یہیں رہ لیتے ہیں اگر آپ نے نہیں جانا۔ لیکن رفعت بیگم جانتی تھی کہ سارا نے دعوت کیوں دی ہے، اسی لیے عائشہ کا جانا لازمی ہے، لہٰذا وہ بھی چاروں ناچار ساتھ چل دیں۔ بیٹا تیار ہو گئی تم؟ رفعت بیگم نے عائشہ کو آواز دی۔ نہیں ماما، بس 5 منٹ دے دے مجھے، یہ بچوں کو پکڑیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بچوں کو تیار کروا رہی تھی، اسی لیے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آئی، اپنا سوٹ لیا اور ڈریسنگ روم کی طرف لپک گئی۔ اس نے سفید رنگ کا بالکل سادہ سا فراک پہنا ہوا تھا، کوئی چمک دمک نہیں۔ فراک کے ساتھ سفید رنگ کی کیپری اور ساتھ میں لال رنگ کا دوپٹہ گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آگے اتنا سارا میک اپ پڑا ہوا تھا، اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا لگائے۔ 2 سال تک تو اس نے ان کاسمیٹکس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، آج بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بس منہ پہ لوشن لگایا اور جانے لگی کہ اچانک دماغ میں احسن کی آواز گونجی، مائی ڈیئر وائف، جب بھی کہیں جاؤ نا تو یہ جو ہونٹ ہے نا، ان پہ ریڈ لپسٹک لگا کر جایا کرنا، یہ سوچ کر کہ میں نے ہی انہیں دیکھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری اور وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹی، ایک سرد آہ بھری اور اپنی ریڈ لپسٹک اٹھائی۔ وہ جب لپسٹک لگا رہی تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شیشے کے پیچھے بیڈ پر احسن ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا ہے۔ اپنی یقین دہانی کے لیے اس نے شیشے میں بیڈ کو دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خود کو ایک ہلکی سی چپت لگا کر مسکراتی ہوئی اپنا بیگ پکڑ کر نیچے آ گئی۔ اس کی ہیلز پورے گھر میں ایک ارتاش پیدا کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں احسن کی دی ہوئی انگوٹھی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ چلے ماما، چلو۔ اور وہ دونوں خواتین بچوں کو لے کر شیخ ولا کی طرف چل دیں۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وہ آتے ہی دانیال صاحب کے سینے لگ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولے، کیسا ہے میرا بچہ؟ اور میرے نواسے کدھر ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کے جو نواسا اور نواسی صاحبہ ہیں نا، دونوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، 1 منٹ کا سکون نہیں لینے دیتے مجھے۔ دانیال صاحب اس کی بات کے انداز پر اپنا کہا نہ روک سکے اور بولے، یعنی کہ بالکل اپنی ماما پہ گئے ہیں؟ ہو بابا جانی، میں کب آپ کو تنگ کرتی تھی؟ اس نے منہ پھلا کر کہا۔ نہیں نہیں بابا جانی، وہ ویڈیو گیمز تو کسی اور ہی سیارے کی مخلوق غصے میں توڑ دیا کرتی تھی، اور ہم اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولا۔ السلام علیکم، سارا اور بشر نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بشر نے ملائکہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سارا؟ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سارا کے گلے لگ گئی۔ سارا نے ایک نظر اپنی دوست کو دیکھا۔
وہ لڑکی جو تیار ہونے میں سارا دن لگا دیا کرتی تھی آج صرف ایک لال لپسٹک لگا کر آئی تھی۔ اس کا تو دل ہی روندا گیا۔ بشر نے ملائکہ کو اہلیان کے پاس بٹھا کر میراق کو گود میں اٹھا لیا۔ عائشہ واپس دانیال صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رفعت بیگم صالحہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سب لوگ مکمل سے لگ رہے تھے سوائے اس کے۔ اس نے جب بشر اور سارا کو اکٹھے آتے دیکھا تو دل میں ایک چابک سی لگی، کاش ہم بھی، مگر اب تو وقت بیت چکا تھا۔ کھانا تیار ہے۔ مومنہ اور سارا نے لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوس کو مدعو کیا۔ ڈائننگ ٹیبل باہر لان میں سیٹ کیا گیا تھا۔ سب لوگ لان کی طرف چل دیے تھے۔ عائشہ جب بیٹھی تو اس کے سامنے والی کرسی پہ منان نہ جانے کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کو لمحے بھر کے لیے اس کا وجود کھٹکا، مگر پھر اس نے بشر کا مہمان سوچ کر دماغ جھٹک لیا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وہاں پر کئی باتیں ہو رہی تھیں، مگر وہ تو کھانا کھاتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ احسن کے ساتھ کیا گیا پہلا ڈنر اسے یاد آ گیا۔ اس دن وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسی خیال کے ساتھ اس کا کھانا اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ اب واپس ولا کی طرف ہو لیے۔ ملازمین نے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے لان میں نصب جھولے کی طرف بڑھ گئی اور غیر دانستہ طور پر وہاں بیٹھ گئی۔ منان نے موقع غنیمت جانا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے نظریں اٹھائیں تو منان اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے جگہ چھوڑ کر کہا۔ ان کے درمیان تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ منان نے بات شروع کی۔ لائف کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے ہاں کافی ہو جاتی ہے۔ اپنوں کا سہارا ہونے کے باوجود ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کمی بچوں کو کافی محسوس ہوتی ہے۔ آفٹر آل اسی سب سے گزرا ہوں، مجھے کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ عائشہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور خاموش ہو گئی، جیسے اسے منان کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ منان پھر بولا، دیکھو عائشہ کو پہلے اس کا یوں مخاطب کرنا ٹھٹکا، پھر اس نے اگنور کر دیا کیونکہ اسے دنیا والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایکچولی میں لائف ایک سانپ سیڑھی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک غلط قدم اور سانپ کے منہ سے ہوتے ہوئے واپس اسی جگہ پر ہم آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے تمہید باندھنی چاہیے۔ تم پوائنٹ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ عائشہ اس کے یوں بے تکلف ہونے پر بیزار ہو کر بولی، ایکچولی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے کہوں۔ عائشہ مزید الجھ رہی تھی۔ اب منان اٹھا اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر بولا، سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں، ول یو میری می؟ اس نے رنگ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت عائشہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ منان کے منہ پر دے مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہاں؟ تمہارے دوست کی بیوہ ہوں، صرف بیوہ ہوں، لاوارث نہیں ہوں جو کوئی بھی آ کر حق جمائے۔ شرم سے ڈوب مرو۔ وہ بولتے ہوئے روحانسی سی ہو گئی، بلکہ 2 آنسو کے قطرے گلابی گالوں پہ بہہ بھی گئے تھے۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میراق اور انابیہ لاوارثوں کی سی زندگی نہ گزاریں جو میں نے گزاری تھی، جو احسن نے گزاری تھی۔ لاوارث نہیں ہیں میرے بچے، ان کی ماں ابھی زندہ ہے۔ وہ اپنے بچے کو لاوارث کہنے پر دھاڑی تھی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی منان میرے بچوں کو لاوارث کہنے کی؟ شکل مت دکھانا تو مجھے اپنی دوبارہ۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکتے ہوئے اندر کو بھاگ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک لفظ گردش کر رہا تھا، لاوارث۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے سارا اور بشر کو بات کرتے سنا۔ بشر دعا کریں وہ مان گئی ہو۔ سارا نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، دل سے ایک بوجھ سا کم ہو جائے گا۔ بشر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ یہ سب کچھ بشر کے منہ سے سن رہی ہے، اور انہیں نظر انداز کرتی ہوئی وہ لاؤنج میں بڑھ گئی۔ اس کے یوں بڑھنے پر سارا اور بشر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اس نے جلدی سے انابیہ اور میراق کو اٹھایا۔ رفعت بیگم سے بولی، چلیے ماما۔ صالحہ بیگم بولی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ چائے آ رہی ہے نا، پی کر جانا۔ نہیں ماما، وہ کیا ہے نا، اب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے کوئی بھی مجھے منہ پہ لاوارث کہہ سکتا ہے۔ اس نے بشر اور سارا کی طرف منہ کر کے کہا، ہوا کیا ہے میری جان، بتاؤ تو صحیح۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر کہا،
سب کچھ پتا ہے آپ سب لوگوں کو، میرے سامنے کیوں ایسے کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز سے بے خبر ہیں؟ ہاں، منان کو کیوں بلایا تھا آج بشر بھائی؟ کیوں بلایا تھا اسے؟ آپ لوگ جانتے تھے؟ اس نے ایک نظر سب کے جھکے ہوئے سروں پر ڈالی۔ اس نے مجھے عائشہ احسن کو پرپوز کیا اور آپ سب لوگ بے خبر ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ بشر آگے بڑھا اور بولا، یہ سب ہم نے تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ رفت بیگم منظر سے ہٹ گئی تھی کیونکہ ان سے وہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرے لیے بھائی، میرے لیے، یہ کہتے ہوئے آپ کی زبان کو قفل نہیں پڑا؟ وہ اب روتی تھی۔ سارا آگے بڑھی اور بشر کی حمایت میں بولی، یقین کرو ہمارا عائشہ، ہمیں میراق اور انابیہ کا خیال ہے، اور ویسے بھی منان نے یہ بات خود ہی کی تھی۔ خود بات کی تھی؟ سارا، کیا تم کسی بات سے آگاہ نہیں ہو؟ وہاں کشمیر میں مجھے ایک ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو میں تمہیں فون کرتی تھی، اور یہاں پر میری زندگی سے کھیلا جا رہا ہے اور تم نے مجھے بتانا بھی پسند نہ کیا۔ اور میراق اور انابیہ لاوارث نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ ہی کافی ہے، جیسے مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے شوہر کہیں نہیں گئے، وہ ادھر ہی ہیں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بشر بھی اب دل ملا اٹھا تھا۔ وہ بولا، مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے، کب تک اس سے بندھی رہو گی؟ اپنا نہ صحیح تو اپنے بچوں کا خیال کر لو۔ نہیں مرے وہ، ارے جنہیں میرے رب نے مرا ہوا نہیں کہا، آپ اسے کیسے مرا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ مرے نہیں ہیں وہ، میرے احسن کو کچھ نہیں ہوا، وہ اپنی دوسری زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ صالحہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے۔ بیٹا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہارا بھائی غلط نہیں کہہ رہا۔ اس نے بے یقینی سے صالحہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مما، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ تو ماں ہیں، آپ کو میرا دکھ نظر نہیں آ رہا؟ پاگل مت بنو، اگر منان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور آپشن دیکھ لیں گے۔ بشر نے غصے کو کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دفعہ پھر تل ملا کر اٹھی۔ پاگل نہیں ہوں میں امانت ہوں اس کی، میں امانت ہوں ایک عشق زادے کی۔ ہاں، میں شہزادی ہوں ایک شہزادے کی۔ اگر میں نے اس کی محبت میں خیانت کی تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ سحر زدہ آواز میں لڑکتے آنسوؤں کے ساتھ اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی۔ بڑی آسانی سے محبت کے رشتے بن جاتے ہیں، مگر ان کو نبھانا، ایک نام پہ زندگی بتانا، یہ تو صرف وہی کر پاتے ہیں جن کو خدا نے پہاڑ جیسا جگر دیا ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سب کو کہا، خدا کے لیے مجھے اس خیانت پر مجبور نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ احسن کے منہ موڑنے کے بعد میرا میکا بھی مجھ سے منہ موڑ گیا۔ اس نے اپنا بیگ میراق اور انابیہ کی بکٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو رفت بیگم وہاں موجود تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے گاڑی چلانے کو کہا۔ وہ اپنا منہ مرر کی طرف کر کے مسلسل رو رہی تھی۔ بیٹا، تم مان کیوں نہیں لیتی ان کی بات؟ رفت بیگم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مما، آپ ہی سب جانتی تھی، آپ بھی سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انبلیویبل، اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ رفت بیگم بولی، بیٹا میں تمہیں کیسے اجڑتا ہوا دیکھ سکتی ہوں؟ میری بھی بیٹی ہے، میں کسی کی بیٹی کو اجڑے حالوں میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یعنی کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ عائشہ نے ایک فقرے میں ہی بات ختم کر دی۔ مما، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نے احسن سے وعدہ کیا ہے۔ باقی راستہ خاموشی سے ہی کٹ گیا۔ گاڑی رانا مینشن کے سامنے رکی۔ اس نے جلدی سے انابیہ اور میراق کے بیبی بکٹ اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدم لینے لگی۔ آج اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، ایک امید، ایک آس، ایک مان، ایک غرور۔ وہ انابیہ اور میراق کو سلا کر بجھل قدموں کے ساتھ صوفے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا سر صوفے پر گرا دیا، دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئی، مگر آنکھیں کھلی تھیں اور چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے غیر دانستہ طور پر گایا، ساواں بھی کٹ بجدی ویرے پھیرا لا، دل نہیں کدی کیوں مندا میرے رانجھنا، کہ سمجھنا کوئی میری داستان۔
ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਸਹੀ, दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸ दे मैं की हाँ। इसकी आंख से एक आंसू टूटा और गाल पर बह गया। या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है अगर एहसन मेरे पास नहीं है, मगर मुझे मसला तब होगा जब तू मुझे इस तरह आजमाएगा। इसने कर्ब से आंखें मूंद ली। वहां बैठे बैठे वो कब सो गई इसे पता ही न चला। इस सब के बावजूद भी बशर न टला। इसने सबको अपनी हमायत में कर लिया और वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन दानियाल साहब इस रात के वाक़िब को भुला न सके। वो मज़ीद रंजीदा हो गए। वो अब मज़ीद बशर की बात मानना नहीं चाहते थे। बाबा जानी, अगर वो खुद अपनी ज़िंदगी यूं खराब करेगी तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? प्लीज़ कुछ करिए, वो आपकी बात नहीं टालेगी। सिर्फ एक दफ़ा कहकर देखिए, सिर्फ एक दफ़ा। प्लीज़ बाबा जानी, प्लीज़। अगर वो इस दफ़ा ना मानी तो मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा। इनफैक्ट कोई भी इसे फोर्स नहीं करेगा। वादा बाबा जानी, वादा। बशर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दानियाल साहब इस बात पर राज़ी हो गए, आने वाले नताइज से बेखबर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, कैसे हैं आप? दानियाल साहब ने आयशा को शेख विला बुलाया था बात करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। दानियाल साहब ने दरवाज़ा बंद करती आयशा से कहा। जी बाबा जानी, और वो दानियाल साहब के साथ सोफे पर बैठ गई। बाबा जानी, कोई ख़ास बात थी जो फ़ोन पे ना हो सकती थी? हाँ बाबा की जान, बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे, आपकी ज़िंदगी के मुतालिक। और इनकी बात समझते हुए वो बोली, बाबा जानी प्लीज़, इस दिन हम इसके मुतालिक बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। दानियाल साहब बोले, बेटा मर्जी मैंने इस दिन पूछी थी ना, जब एहसन से निकाह होने वाला था आपका। आपने तो देखे बगैर ही एहसन से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब भी बाबा की बात मान लो, बाबा के दिल का बोझ उतार दो। वो ये कहते हुए रूहानसी हो गए थे, बल्कि एक कतरा तो गाल पर बह भी गया था। बेटा, इस उम्र में मुझसे औलाद का गम नहीं देखा जाता। आयशा इनकी हालत देखकर पिघल गई और वक्ती तौर पर एहसन से किया वादा भी भूल गई। बेटियां कितनी हसास और नाजुक होती हैं, ये तो कोई बाप से ही पूछे। मगर बाप का दर्द बांटने में वो बराबरी के साथ इनके दुख में शरीक हो जाती हैं। बाबा जानी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। खुदारा यूँ मत रोइए, मैं अपने आप को गुनहगार तस्वर करूँगी। प्लीज़ बाबा जानी। उन्होंने आयशा की बात सुनकर इसे सीने से लगा लिया। बाप का कंधा पाकर वो रो दी, इस बात से बेखबर कि कुछ वादे जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। 5 साल बाद आयशा अपने कैबिन में बैठी थी। इससे एक कॉल आई। इसने बेजारी के साथ वो कॉल उठाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आयशा, आप मिराग की मदर बात कर रही हैं? जी जी, क्यों, क्या हुआ? इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद मिराग? यस ऑफ कोर्स, प्लीज़ आप हमारे स्कूल में आइए और आकर मिराग की बहादुरी के किस्से सुनकर जाइए प्लीज़। वो बोली, जी मैं आ रही हूँ। अब इस गधे ने क्या कर दिया? उफ, क्या मुसीबत है। अब फिर से इस मुकद्दस की इतनी लंबी लंबी सुननी पड़ेंगी। क्या दौर आ गया है डॉक्टर आयशा, अपने बच्चों की वजह से इस मुकद्दस बंदरिया से बातें सुनेंगी। उफ। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए मिराग की मिस मुकद्दस को नेक अलकाबात से नवाज रही थी और मिराग के कान खींचने का सोच रही थी। इसकी कार मिराग के स्कूल के सामने रुकी। वो जल्दी से अंदर की तरफ खोली। इसे सीधा प्रिंसिपल रूम की तरफ ले जाया गया। आइए आइए डॉक्टर आयशा साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल से आयशा की बहुत पहले की कराबतदारी थी, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में पढ़कर गई थी। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ हैव योर सीट। आयशा ने एक नज़र मुकद्दस पर डाली जो फुल गुस्से में लग रही थी, और एक नज़र मिराग पर डाली जिसकी टाई इसके कॉलर से नीचे को ढलकी हुई थी। घुटने पर हराश आई हुई थी जो कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे और शर्ट की जेबें उधड़ गई थीं। इन शॉर्ट, मिराग वो बिल्कुल नहीं लग रहा था जो आयशा ने सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था। मिराग, आप प्लीज़ बाहर जाइए। प्रिंसिपल साहिबा ने मिराग को बाहर भेजा। वो सर झुकाए बाहर को चल दिया। मिराग बाहर स्कूल के प्लेग्राउंड में आ गया। प्रिंसिपल और मिस मुकद्दस ने आयशा की तकरीबन 1 घंटे तक क्लास ली।
1 घंटे बाद वो प्रिंसिपल रूम से बाहर निकली तो मेराक को पूरा यकीन था वो इसे कच्चा चुबा जाएगी। वो प्ले ग्राउंड में गई तो मेराक सर झुकाए संगी बेंच पर बैठा हुआ था। इसका सारा गुस्सा उड़ गया। इसे अपना स्कूल टाइम आ गया कि जब वो स्कूल में पंगे लेती थी तो दानियाल साहब को हमेशा बुलाया जाता था और वो इसे किस तरह समझाते थे। वो मेराक के पास जाकर बैठ गई। सॉरी मामा, मेराक ने झुके हुए सर के साथ कहा। इधर आओ मेरे पास, आयशा ने इसे करीब बुलाया। वो इसके पास डरता डरता जा रहा था कि कहीं प्ले ग्राउंड में ही इसकी माँ इसकी इज्जत का जनाजा ना निकाल दे। वो सर झुकाकर इसके पास गया। आयशा ने इसका कॉलर सही किया और इसकी टाई सही से लगा दी। फिर इसके बाल सही करते हुए बोली, क्या हुआ था मामा की जान? मेराक ने अपनी माँ जैसी बड़ी बड़ी हरी आंखें उठाकर एक दफ़ा बेयकीनी की सी हालत में इसे देखा। वो बोला, मामा मेरा कोई। अभी इसकी बात मुंह में ही थी कि अनाबिया रोती हुई आयशा के पास आई। आयशा का दिल हलकान हो गया। क्या हुआ मेरी जान, आप रो क्यों रहे हो? इसने अनाबिया को गले लगाते हुए कहा। मामा वो छोटी सी अनाबिया बालों में 2 पोनियां डाले अपने लाल लाल गालों पे पानी बहाने का शुगर लगा रही थी। अनाबिया की जगह अब मेराक बोला, मामा वो बिलाल ने एनी की पेंसिल छीनी थी। एनी ने इससे वापस मांगी तो इसने एनी को धक्का दिया। मैंने एनी को उठाया और बिलाल से पेंसिल वापस ली। इसने और इसके दूसरे गंदे दोस्त ने मिलकर मुझे मारा और जब मैंने इन्हें मारा तो मैम मुकद्दस मुझे प्रिंसिपल मैम के पास ले गई। इसने एक नज़र अपने दोनों बच्चों को देखा। तो बिलाल की शरारत है। चलो कोई बात नहीं, हम इससे बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ एनी बेटा, आप क्यों रो रही हो? हाँ, क्या मैंने कभी आपको रोना सिखाया है? मैं आपके बाबा को क्या कहूँगी, बोलो? मेराक बोला। डैड गंदे हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बैड डैड हैं। अब अनाबिया बोली, यस मामा, डैड बैड हैं, ऐसे नहीं कहते बेटा। वो ये डैड डैड क्या लगाई हुई है? बाबा है वो आपके, बाबा कहा करो। चलो आओ अब घर चलते हैं। घर चलकर मैं एनी को एक नई पेंसिल दूंगी और आप दोनों को आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर दूंगी। यस, दोनों बच्चों ने मिलकर कहा और वो इन दोनों का हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। 5 साल पहले क्या इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो अपने इश्कज़ादे से खयानत करती? वक्ती तौर पर बाप की खुशी का ख्याल करते हुए क्या वो वाकई बहक चुकी थी? क्या इसने वाकई एहसन की अमानत में खयानत कर दी थी? क्या वो वाकई दूसरी शादी कर चुकी थी? इसके लिए हम 5 साल पीछे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सलामत रहें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।